السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، سالکین پر اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، کیفیات بدلتے رہتے ہیں گرگٹ کی طرح، لیکن سوشل میڈیا پہ میں کافی عرصہ سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں، مختلف لوگوں کو، مختلف پوڈ کاسٹ والوں کو، خواتین کو، کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ 6 لاکھ موکل ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے ساتھ جنات ہے، کوئی کہتا ہے جی کشف القبور اس طریقے سے حاصل ہوگا، جی آپ ارواح سے اس طرح ملاقات ہو جائیں گے۔ جو یہ جتنے بتانے والے یہ ذہنی مریض ہے، یہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کے طریقہ کار میں، ان کی دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات طے ہونا چاہیے کہ نفس کیا ہے، اور شریعت مطہرہ نے کتنی نفسوں کا ذکر کیا ہے، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، متصوفین نے کتنے نفسوں کا ذکر کیا ہے، پھر نفس کا شکل کیا ہے اور انسان کے وجود میں کیسے پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمزاد کیا ہے، ہمزاد کی شکل کیا ہے، پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ موکل کیا ہے، موکل کا شکل صورت وہ کیسے ہوتی ہے، پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ جنات کیا ہے، ان کی ساخت کیسی ہے، ان کی بناوٹ کیسی ہے، ان کی خوراک کیسی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں۔ تو جو یہ دعویٰ کرتے کہ میرے ساتھ جنات ہیں، چلو مان لیا، لیکن وہ یہ بھی بتا دیں کہ جن کا شکل کیسے ہے۔ ظاہر ہے اتنے زیادہ جنات، ان کی شکل، ان کی خوراک، ان کا رہن، ان کا صحن، ان کے جانوروں کا رہن سہن، اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا۔ پھر جو ابلیس ہے، شیطان، شیطان کیا ہے، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں، اور شیطان کی ساخت کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو حل طلب ہے۔ تو جہاں تک کشف القبور کی بات ہے، تو یہ میں پوری ذمہ داری، رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ کشف القلوب جب تک اللہ تبارک و تعالی دعائے موسیٰ کو لے لے، اور سورۃ انشراح کو، اور سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جب تک اللہ آپ کا سینہ نہ کھولے اسلام کے لیے، تو آپ کو کشف القلوب حاصل نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو یہ سارے ذہنی مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں۔ تو ان تماموں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ کسی سائیکاٹسٹ کو ان کو دکھایا جائے، تصوف کو بدنام نہ کیا جائے۔ اب ایک خاتون ہے، اگر آپ اتنے لمبی چوڑی دعوے کرتے ہیں تو یاد رکھیے، ایک خاتون تو جب مینسز اس کے آتے ہیں تو گندہ رہتے ہیں، تو جو عورت گندی رہتی ہے تو وہاں پہ پھر کشف کہاں جائے گا، وہاں پر یہ دعوے کہاں جائیں گے؟ تو وہاں پہ آپ پر جو الٹے سیدھے مخلوقات ہیں، جنات ہیں شریر، یا جن ہیں، یا نفس ہے، خنزب ہے، آپ میں وسوسے ڈالیں گے،
آپ کا دماغ معاف کریں گے اور آپ کو کہ جو میموری قدیم جدیم ہے وہ فری ہو جائے گا اور مختلف قسم کے وسوسے آئیں گے، ایسے خطرناک قسم کے وسوسے کہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا اگر ایک لفظ میں بتا دوں۔ وہ کتابیں بری پڑی ہیں، آپ مدارج السالکین علامہ ابن قیم کی پڑھیں کہ ابن تیمیہ رحم اللہ کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور وہ آیات سکینہ جو پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دوران میں ذکر فکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے یا آپ کو نماز سے چھوٹ دی گئی ہے لیکن مسنون اعمال پڑھیں تاکہ شیطان آپ پہ حاوی نہ ہو، نفس آپ پہ حاوی نہ ہو، جنات شریر آپ پہ حاوی نہ ہو۔ تو بات یہ ہے کہ آج کل تصوف ان چیزوں کے لیے رہ گیا اور قرآن و سنت کی پھر کب بات آئے گی، تعلیمات بزرگان دین کی کب بات آئے گی؟ تو اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتے سچائی ہے تو میرا یہ ویڈیو ایڈمن شیئر کرے گا، مجھے جن کا کوئی ساخت بتا دیں۔ جنات میں بھی قبیلے ہیں، لیکن اللہ نے دیکھیں اس میں امام جلال الدین سیوطی نے بھی کتاب لکھی ہے تاریخ جنات و شیاطین، اور بھی بڑے بڑے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں، وہ پڑھیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آئے دن لوگ کہتے جی ہمیں خواب ہے، وہ گسٹرالوجی کے پرابلم ہوتے ہیں، ان کو جو وہم آتا ہے خیال آتا ہے اس سے خوابیں بناتے ہیں۔ اکثر بعض خواتین واٹس اپ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، تو میں ان کو جواب ہی نہیں دیتا۔ اس لیے جواب نہیں دیتا کہ صرف شریعت سے دور، نماز سے دور، اذکار سے دور، اور 24 گھنٹے آپ خوابوں میں رہتی ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے اور اس کا گسٹرالوجی پرابلم ہے، آپ ان کا علاج کریں۔ مبشرات سے انکار نہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، قرآن اس پہ دلیل ہے، احادیث مطہرہ اس پہ دلیل ہے، سورہ فتح، سورہ ابراہیم اور سورہ یوسف۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ خوابوں سے نا کتابیں در کتابیں لکھ لے اور دن رات بس یہی کہانی کہ جی میں نے وہ خواب دیکھ لیا، میں نے وہ خواب دیکھ لیا، میں نے وہ خواب دیکھ لیا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شریعت کو فالو کرو، قرآن و سنت